فالوز فاؤنڈیشن کو پاکستان میں ریپرزینٹ کرتا ہوں. آج یہاں پہ آپ کے سامنے پیش ہونے اور یہاں پہ اکٹھے ہونے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو الیگزینڈر کیمبل ہیں جو آسٹریلین نیشنل ہیں, انہوں نے ایک ورلڈ واک ایکسپیڈیشن سٹارٹ کی ہے. یہ دنیا کا ایک چکر لگا رہے ہیں واک کرتے ہوئے, اور اس کا ایک مقصد ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آئی ہیلتھ ہے اس کے بارے میں اویئرنیس ریز کر سکیں اور اس کے لیے فنڈ ریزنگ کر سکیں. تو اکارڈنگ ٹو دا ایکسپرٹ جو آئی ہیلتھ ہے وہ ایک ایسی ہیلتھ کی فیلڈ ہے جس میں تقریباً 80% جو بلائنڈنس کی کازز ہیں وہ آئیدر ٹریٹیبل ہیں یا وہ پریونٹیبل ہیں. لیکن اس کو کرنے کے لیے آپ کو ایک تو اویئرنیس چاہیے اور پھر آپ کو ریسورسز چاہیے. تو جو الیگزینڈر کیمبل ہیں ان کی جو ورلڈ واک ایکسپیڈیشن ہے اس کا مقصد آئی ہیلتھ کے حوالے سے اویئرنیس ریزنگ کرنا ہے اور فنڈ ریزنگ کرنا ہے. تو یہ تقریباً 40 ملکوں میں سے پیدل گزریں گے اور تقریباً 40,000 کلومیٹر پیدل یہ سفر کریں گے. ابھی تک انہوں نے تقریباً 13,000 سے اوپر 13,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر لیا ہوا ہے. اور جو ابھی ان کی ریسنٹ یہ ایکسپیڈیشن چل رہی ہے یہ سٹارٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش سے, پھر یہ وہاں سے واک کرتے ہوئے انڈیا گئے ہیں, انڈیا سے یہ نیپال گئے ہیں, نیپال سے یہ پھر انڈیا کو کراس کرتے ہوئے پاکستان میں لاہور میں انٹر ہوئے ہیں, اور یہ اب پچھلے 1-1.5 ہفتے سے پاکستان کے اندر واک کر رہے ہیں. اور اس وقت یہ اسلام آباد میں ہیں اور یہاں سے پھر یہ آگے چلے جائیں گے واک کرتے ہوئے جو ان کا نیکسٹ لیگ آف جرنی ہے اس کے اوپر. اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس ٹائم میں ہم اس وقت ہیں, جس ایرا سے ہم گزر رہے ہیں, جس میں پینڈیمکس ہیں, اکنامک کرائسس ہے, جس کے اندر آپ کی ایکٹیو کلائمیٹ ریلیٹڈ چینجز, اس میں جو ان کا میسیج ہے دیٹ از ویری کلیئر اینڈ ویری امپورٹنٹ, اور وہ یہ ہے کہ وہ ہوپ ہے, وہ ہیلپ ہے, وہ ہیپینیس ہے اور وہ لو ہے. تو یہ میسیج یہ کیری کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور بیفور آئی گیو مائک ٹو الیگزینڈر کیمبل, I would like to really appreciate and thank Ministry of Interior, Government of Pakistan and all the provincial governments, particularly the Health Department, جو کہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں, جو کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں in the implementation of our different initiatives around the country. اور with that I would also like to thank people of Australia and Government of Australia for their continued support to our programs. تو اس کے بعد میں اب مائک جو ہے وہ ہینڈ اوور کروں گا الیگزینڈر کو, اور وہ جو ہے باقی چیزیں جو ہیں آپ سے جو بھی آپ کے کویسچن آنسرز ہیں ریلیٹڈ ٹو ہز ایکسپیڈیشن وہ آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو. Hello, thank you for having me here today. My name is Alexander Campbell, and for the last year and a half I've been on a walk around the world. I set off from my hometown of Sydney back in February 2023, and so far I've walked across Australia, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Bangladesh, India, Nepal, and now I find myself here in Pakistan. And along the way I am fundraising for the incredible work that the Fred Hollows Foundation are doing in 25 countries around the world, helping to restore sight to those who are needlessly blind. 40,000 کلومیٹر واک کرنا ہے اور انہوں نے سڈنی سے سٹارٹ کی ہے. اور ہاں جی نہیں, جو ابھی انہوں نے سفر اپنا سٹارٹ کیا ہے جس میں یہ پاکستان آئے وہ بنگلہ دیش سے سٹارٹ ہوا ہے, لیکن یہ سڈنی سے سٹارٹ کر کے انہوں نے تقریباً 6 months آسٹریلیا کے اندر ٹریول کیا ہے بائی واک, اور یہ ڈارون پہنچے ہیں, اور ڈارون سے پھر یہ بائی بوٹ یہ انڈونیشیا گئے ہیں, وہاں سے یہ سنگاپور گئے ہیں, اور وہاں سے پھر یہ بنگلہ دیش گئے ہیں, اور بنگلہ دیش سے پھر جو ہے وہ جو ان کا ابھی کا جرنی ہے وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. So far we've raised over 34,000 Australian dollars. If you would like to contribute, you can find
link to my fundraiser on my website, worldwalkexpedition.com, or also on my Instagram or Facebook. Yeah, and so you're able to donate to the fundraiser through that link there. Yeah, so it has been an amazing experience so far. I feel like there's been difficulties along the way, including, in going across Australia, there was snakes and crocodiles. Sometimes the distance between towns were at least a week that you'd have to go in the bush with no other towns or villages. And then, especially coming through here, coming through the heat, for me this is really hot. Walking all day in the sun is tough, but the hospitality, the people that I have met along the way have been incredible. Even coming here now, having been in Pakistan for 10 days, while I'm out there walking, constantly people are stopping to ask if I'm okay, to ask if I need a ride, if I need a lift. Every day I'm sitting down to have tea, or someone will feed me lunch. If I go to a shop to try and buy some water or something, they will refuse to take my money. They'll say, no. It's amazing to be able to travel to the other side of the world and to be treated so nicely, so kindly. Yeah, it's amazing. And that's the main reason why I'm trying to fundraise for the Fred Hollows Foundation, is so that I can in some way repay some of that kindness that I've experienced from the people here. Which you said it's okay? Yeah. So I will be traveling next to China and then into Tajikistan. And so we'll be going through Central Asia, through Uzbekistan, Kazakhstan, and then across the Caspian Sea to Azerbaijan, Georgia, Turkey, and then across Europe. And then eventually I'll then go across North America and eventually make my way down to New Zealand and then back to Australia finally. Yeah. India was great. Yeah. I faced no problems. The states I went through, because I came from Bangladesh and then went into Meghalaya and Assam, West Bengal, and then into Nepal, and then into Uttarakhand, Himachal Pradesh, and then Punjab. But yeah, same. The people were friendly. I feel like it always helps being Australian. Everybody loves cricket. But even the food has changed. But there's similarities. You both love cricket. You both love chai. But yeah, it was. Yeah. So far, no one has ever tried to. I've never come across any thieves so far. There's difficulties with the weather, and I try my best to try and keep myself safe. But yeah, overall, so far there hasn't been any major incidents, thankfully. Inshallah. Parents' fault by calling me Alexander. I felt I had to live up to Alexander the Great. Maybe.